قحط سازی پیدا ہو گئی۔ اس قحط سازی کی لپٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چند پرند سب اس کا شکار ہو گئے۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعے کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بے فرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والوں میں ایک چراغاں بھی موجود تھا۔ مولوی کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولیں اور سیدھا دریا پر چل گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا، اپنی بکریاں چرانے کے لیے دوسرے پار جانا چاہتا ہوں، اور اسے کہا، مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ دریا کے دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا پڑا ہوا، درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی۔ اس نے خوب اچھی طرح اپنی بکریوں کو سیل کروائی اور واپس لوٹ آیا۔ پھر یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریوں کو پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا۔ لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بتا دیا کہ جناب، میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریوں کو دوسری طرف چرانے کے لیے لے جاتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے بھی چرواہے کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ یہ بات ناقابل یقین بات تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اور سارا معجزہ پوچھا۔ اس چرواہے نے تو مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب، میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ بھی انکار نہیں کرتا، میں تو بس آپ کے نسخے پر ہی عمل کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا، بھائی صاحب، ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے میں کرتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ مگر بکریوں والا تو ڈٹا رہا، میں تو بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پانی پار کر جاتا ہوں۔ آخر کار مولوی صاحب نے صبح خود تجربہ کرنے کی ٹھانی، جسے دیکھنے چرواہا سمیت پورا علاقہ بھی جمع ہو گیا۔ جماعت زیادہ تھی۔ مولوی صاحب نے ایک بار سوچا کہ انکار کر دوں، کہیں ڈوب ہی نہ جاؤں، مگر جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے ابھی بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخر کار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسی منگوائی۔ پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اسے اپنی کمر کے ساتھ باندھا، پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلے ڈالے بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے۔ مگر پہلا پاؤں ہی رکھا تھا کہ پانی میں گر گئے۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کھینچ کر باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ اس نے بسم اللہ کہا کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا، مولوی صاحب، میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت سے بندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، مولوی صاحب، یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری۔ آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسی کھا گئی۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسی پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ پھر کہنے لگا، مولوی صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا اور مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسی کے حوالے کر دیا۔ محترم عزیز دوستو، یہی کچھ ہمارا حال ہے۔ ہماری نمازیں اور دعاؤں کا حال بھی یقین سے خالی ہے۔